یہ ابراہم ایکارڈ جو ہے نا، یہ اس وقت یہ بات شروع ہوئی تھی جب ٹرمپ صاحب کا پہلا دور صدارت تھا، جب پہلی دفعہ وہ امریکہ کے صدر تھے، تو اس زمانے میں یہ بات چیت شروع ہوئی تھی۔ بظاہر اس کا مقصد تو یہ ہے نا کہ جو مختلف مسلم ممالک ہیں وہ اسرائیل کو بطور ایک مملکت کے تسلیم کر لیں، اس کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کر لیں۔ اصل مقصد تو یہ ہے جی۔ تو یہ ٹرمپ صاحب کے پہلے دور میں یہ پریشر اس وقت بھی پاکستان پہ آیا تھا، میں اس کا آئی وٹنس ہوں، یہاں تک کہ مجھے بھی کہا گیا تھا کہ بھائی آپ لوگ جو ہیں وہ کیوں آپ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی مخالفت کرتے ہیں، کیا مسئلہ بھائی آپ کا اسرائیل کے ساتھ؟ اور اس کے بعد پھر کمپین بھی شروع ہوئی تھی۔ آپ یاد کریں نا کہ بہت بڑے بڑے جو پاکستان کے صحافی ہیں، ٹی وی اینکرز ہیں، انہوں نے پروگرام کیا تھا باقاعدہ کہ اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کے کیا فوائد ہوں گے۔ اور ایک میٹنگ مجھے یاد ہے جو وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں ہوئی، اور اس میٹنگ میں کوئی 10-15 جو ٹی وی اینکرز ہیں ان کو باقاعدہ گھیر کر وہاں لے جایا گیا۔ میں بھی یہ یاد ہے، اور میر صاحب آپ کا ایک سٹانس بھی تھا، بالکل آپ کا ایک سٹانس بھی تھا، بڑی اسٹرانگ پوزیشن تھی جو آپ نے اس وقت لی تھی، اور آپ نے یہ بھی بتایا تھا، اپنے پروگرامز میں بھی ذکر کیا تھا، کالمز میں بھی لکھا تھا کہ اس وقت کی حکومت جو خان ایڈمنسٹریشن تھی اس پہ بھی پریشر آیا تھا اور خان صاحب نے انکار کیا تھا، یہ بھی خبر آپ کی تھی۔ جی، وہاں پہ دیکھیں یہ ہوا تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ ٹی وی اینکر جو ہیں ان کو باقاعدہ بریف کیا گیا ہے، اور ان کی اسائنمنٹ یہ تھی کہ انہوں نے عمران خان کو کنونس کرنا تھا کہ جی آپ اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات کا ابھی بیٹھے بیٹھے یہیں پہ فیصلہ کر لیں، نہ پارلیمنٹ کے پاس جائیں نہ کسی اور سے پوچھیں، بس یہ ٹی وی اینکرز ہیں نا جو 10-15، بس یہ انہی کے ساتھ فیصلہ کر لیں آپ، یہ اتنا بڑا۔ تو وہ اب خان صاحب جو ہیں، میرا پہلے تاثر یہ تھا کہ شاید یہ عمران خان صاحب جو ہیں یہ ٹریپ میں آ چکے ہیں، لیکن جب میں نے وہاں پہ بیٹھے دیکھا تو جو انفارمیشن منسٹر صاحبہ تھیں وہ صرف ان صحافیوں کو، ان اینکرز کو چانس دے رہی تھیں جو کہ اسائنمنٹ کو صحیح طریقے سے نبھا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، پرو اسرائیل تھے اس وقت، وہ بار بار میری طرف دیکھ رہے تھے، ہاں خان صاحب بار بار میری طرف دیکھ رہے تھے، یہ نہیں بول رہا۔ تو پھر میں نے جب دیکھا کہ یہ تھوڑا سا انکمفرٹیبل لگ رہا ہے تو انہوں نے خود ہی مجھ سے پوچھ لیا کہ ہاں بھی آپ کا کیا خیال ہے؟ تو میں نے ان سے سیدھی سی بات، میں نے کہا آپ بڑے لیڈر ہیں یا یہ جس کی تصویر اوپر لگی ہوئی ہے یہ بڑا لیڈر ہے؟ انہوں نے اوپر دیکھا، انہوں نے کہا ہاں قائد اعظم محمد علی جناب میرا لیڈر ہے، یہ مجھ سے بڑا ہے۔ تو میں نے کہا پھر خان صاحب کیا قائد اعظم کے پاکستان میں وہ پالیسی نہیں ہونی چاہیے جو قائد اعظم کی پالیسی ہے؟ تو خان صاحب نے اس طرح ہاتھ پہ ہاتھ مارا، انہوں نے کہا بس ڈن ہو گیا، جو قائد اعظم کی پالیسی ہے اسرائیل کے بارے میں وہی پالیسی چلے گی پاکستان میں۔ اچھا جی، اس کے بعد میٹنگ فوراً چند منٹ کے اندر جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا، اور جب میں وزیر اعظم سیکریٹریٹ سے باہر نکلا گاڑی میں دفتر کی طرف آ رہا تھا، مجھے فون آنے شروع ہو گئے بڑے طاقتور لوگوں کے۔ انہوں نے کہا یہ کیا کیا آپ نے؟ یہ آپ نے پرائم منسٹر کو یہ کیا کہنے کی ضرورت تھی کہ قائد اعظم کی پالیسی چلے گی؟ کوئی ٹکر نہیں چلے گا، کوئی خبر نہیں چلے گی، بس بتا دیا آپ کو۔ اچھا، اب آپ بتائیں کہ محمد میر صاحب جو ہیں ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے وزیر اعظم پاکستان کو یہ بتایا کہ بانی پاکستان کی اسرائیل کے بارے میں کیا پالیسی ہے۔ تو اب وہ 2019 تھا، 2020 تھا، وہ بات اب ختم ہو گئی ہے۔ اب 2025 میں آپ نے مجھے سوال کیا ہے ابراہم ایکارڈ کے بارے میں۔ بالکل، اب میں یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں، اس ساری کہانی کو سننے کے بعد اور یہ جو واقعہ آپ نے سنایا ہمارے ناظرین کے لیے، اس کے بعد اب میر صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ اب ہاتھ پہ ہاتھ مار کے کون کہے گا کہ بھئی ڈن ہو گیا اور جو قائد اعظم کی پالیسی ہے وہی پاکستان کی پالیسی ہوگی 2025 میں بھی، یا آپ کے تجزیے اور آپ کی جو دوراندیشی آپ کو بتا رہی ہے وہ یہ ہے کہ 2025 میں شاید وہ پالیسی تبدیل ہونے لگ رہی ہے یا ہونے جا رہی ہے؟ یہ اب سوال بنتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ اتنی آسانی سے ابراہم ایکارڈ جو ہے اس میں شامل نہیں ہو سکتے، اور جتنا میں جانتا ہوں پاکستان کے عوام کو کہ پاکستان کے عوام بہت سے معاملات پہ جو ہے وہ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا پٹرول مہنگا ہو گیا، چلو کوئی بات نہیں یار، اچھا گیس بھی مہنگی ہو گئی ہے، ہر چیز ہی مہنگی ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں، باہر نکلنے کا کیا فائدہ ہے۔ لیکن یہ کچھ 2-3 معاملات ایسے ہیں، ایک کشمیر ہے اور ایک فلسطین ہے، یہ آپ کی کیمسٹری میں شامل ہیں۔ دیکھیں یہ جو ابراہم ایکارڈ ہے نا، اس کے حوالے سے ایک میں بڑی ہی امپورٹنٹ ہسٹوریکل چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جی، پاکستان کا خواب دیکھا تھا علامہ اقبال نے،
علامہ اقبال نے مسلمانوں کو واضح طور پہ نصیحت کی ہوئی ہے. جب وہ ایک فلسطین کانفرنس میں شرکت کے لیے مسجد اقصیٰ میں گئے اور پھر وہاں سے واپس آئے تو انہوں نے ایک بات کہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو عرب ممالک کے بادشاہ ہیں نا، فلسطین کے مسئلے پہ کبھی بھی ان کی وزڈم پر اور ان کی پالیسی پر اعتماد نہ کرنا. کبھی. یہ بات انہوں نے لیٹ 30s میں کہی تھی. قائد اعظم نے تو بہت بعد میں بات کی نا، علامہ اقبال نے یہ لیٹ 30s میں بات کی تھی کہ کبھی بھی ان پر اعتماد نہیں کرنا. عرب ممالک کے جو بادشاہ ہیں ان کی فلسطین کے بارے میں پالیسی پہ کبھی اعتماد نہ کرنا. اور پھر جب یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن کے تحت جب اسرائیل قائم ہو گیا 1947 میں، تو اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد اسرائیل کے جو پرائم منسٹر تھے انہوں نے قائد اعظم کو لیٹر لکھا کہ آپ ہمیں تسلیم کر لیں. جی. قائد اعظم نے مناسب نہیں سمجھا کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر کو جواب دیا جائے. انہوں نے کہا کہ جو تمہارا جو اصل سرپرستی آلہ ہے نا، میں اس کو جواب دیتا ہوں. تو انہوں نے قائد اعظم نے دسمبر 1947 میں لیٹر لکھا امریکن پریزیڈنٹ ٹرومین کو، اور یہ لیٹر آج بھی یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جو آرکائیوز ہیں اس میں آج بھی موجود ہے. آپ نکال کے ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتی ہیں. قائد اعظم نے کہا تھا کہ یہ یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی کی ریزولوشن 181 کے تحت جو ڈویژن آف پیلسٹائن کی گئی ہے اور اسرائیل قائم کیا گیا ہے، یہ غلط ہوا ہے. اس سے کوئی مشرق وسطیٰ میں امن قائم نہیں ہوگا اور ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، اور اس سے یہودیوں کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اب جب علامہ اقبال اور قائد اعظم جنہوں نے یہ ملک بنایا ہے ان کی پالیسی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جتنے مرضی عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم کر لیں، جتنے مرضی افریقہ کے مسلم ممالک اسرائیل کو تسلیم کر لیں، اگر علامہ اقبال اور قائد اعظم نے کہہ دیا کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا، تو پھر جو بھی پاکستان کا حکمران جو ہے وہ یہ کام کرے گا خدا نہ خواستہ، تو وہ پھر علامہ اقبال اور قائد اعظم کے ساتھ غداری کرے گا. بہت شکریہ ادا کریں گے حامد میر صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ کہ پاکستان کی سیاست اس وقت کیا ہو رہا ہے، کیا ہلچل مچتی نظر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے، اس کا بھی بڑا واضح طور پر ہمیں اطلاعات اور جو حرکات و سکنات حکومتوں کی لگ رہی ہیں نظر آ رہی ہیں، وہ میر صاحب نے بتائیں.